भेजो, पढ़ाओ जरूर, लेकिन कुरान मस्त है पढ़ना, कुरान का पढ़ना मस्त है, ताकि तुम्हारा बच्चा, मैं तो ये चाहता हूं कि सेंट अशरफ पब्लिक स्कूल का जो मैंने निसाब तैयार किया, बारगाह खुदाबंदी में दुआ है और आप सबसे कहता हूं दुआ करो, मैं एक मॉडल तैयार करना चाहता हूं कि नर्सरी, केजी, अपर केजी, यानी जो शुरू से 3 साल और 4 साल की पढ़ाई है, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा अपने इदारे में, मैं डायरेक्ट बच्चों को लूंगा, एडमिशन लूंगा, लेकिन सिर्फ हिफ्ज कराऊंगा। 4 साल हाफिज, और फिर वो बच्चा जब पहली क्लास में जाएगा तो जो बच्चे पीछे से आ रहे हैं नर्सरी, केजी, अपर केजी करके, और मेरा बच्चा हिफ्ज करके जब पहली क्लास में आएगा तो 6 महीने में इतने साल पढ़ के आने वाला अंग्रेजी 6 महीने में मेरा हाफिज बच्चा उसके बराबर होगा, और अगले 6 महीने में उन तमाम बच्चों से मेरा बच्चा आगे हो। और फिर वही बच्चा जब आईएएस ऑफिसर बनेगा तो साथ में वो हाफिज भी होगा, आईपीएस ऑफिसर बनेगा तो वो हाफिज भी होगा, वो एमबीबीएस बनेगा तो हाफिज होगा। ये एक मुहिम हमें चलानी है, तहरीक चलानी है, हमें अंग्रेज नहीं बनाना है, हमें इल्म सिखाना है, पर जैसे जैसे वो जानता जाए, हमने अपने रब को नहीं देखा, हमने अपने नबी को नहीं देखा, तो फिर उनकी अजमत, उनकी मोहब्बत दिल में कैसे आए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसे जैसे रब की मार्फत हासिल होगी, जैसे अभी मैंने कहा ना कि यह खल्क किसने किया, बनाया किसने, इस हवा को अल्लाह ने, जो दिखती भी नहीं लेकिन पता नहीं कितनी चीजें रखी हुई, जब हम ये जानेंगे तो बताओ उसकी अजमत का एहसास नहीं होगा। तो जुबान से क्या निकलेगा? सुभान अल्लाह, यही तो जुमला निकलेगा, सुभान अल्लाह, अपने रब की बड़ाई बयान करोगे, यही तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपने रब की हम्द व सना बयान करें, उसकी बड़ाई बयान करें, जुमले नहीं, देख कर और समझ कर। और यही वजह है, अगर आपको अभी किसी एक खूबसूरत झरने के सामने अचानक खड़ा कर दिया जाए तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को भी भूल जाते, उस खूबसूरत मंजर में गुम हो जाते, खुद किसके साथ आए थे ये भी याद नहीं रहता, हद तो ये है कि खुद को भी भूल गए, और फिर जबान से एक ही जुमला निकलता है, वो क्या है? सुभान अल्लाह। क्या शानदार इबादत की है, क्योंकि इसमें रियाकारी मुमकिन ही नहीं, दिल से आवाज निकली। तो जब अपने रब की शान दिखाई दे तो सही मानों में बड़ाई उसकी बयान कर पाएंगे, वरना तो फकत जुमले होंगे, दिल से नहीं। तो इल्म वो रास्ता है, इल्म नूर है, वो हमें अपने रब की मारिफत हासिल कराता है, अपने नबी की अज़मत, उनके मकाम, उनकी बुलंदी, उनके मनाक़िब अगर हमें दिखेंगे, हम उसके करीब जाएंगे, हम देख सकेंगे, हम जान सकेंगे, तो एक ही जरिया है, वो है इल्म। हम भेड़ बकरी नहीं है कि कोई हमें यूं ही ऐसे ढकेलता जाए और भेड़ बकरी की तरह चलते जाएं। कहीं ना कहीं हमने जब से इल्म से दोस्ती तोड़ी है तो आज हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, दिन ब दिन नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाते चले जा रहे हैं। हर तरह के बंटवारे हमारे अंदर मौजूद हैं, इख्तलाफ करने के हमने नित नए तरीके ढूंढ लिए, इत्तेहाद के तरीके हमारे पास नहीं है। इसकी एक वजह है दोस्त, रोशनी में इंसान को सुकून महसूस होता है और अंधेरों में बेचैनी। तो कहीं हमारी जिंदगी अंधेरों में गुजर रही है, इसीलिए तो हमारे दिमाग पर लाशऊरी तौर पर बेचैनी छाई हुई है। आओ इस बेचैनी को अगर दूर करना है तो इल्म का नूर हासिल करो, अपने दिमाग को रोशन कर लो, ताकि इस बेचैनी से छुटकारा हासिल हो जाए। इल्म हासिल होता है तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, कहीं भी कोई कहीं भी जा सकता है। तो अनपढ़ जो है कहीं जाने में डरता है, लेकिन साहिब इल्म उसे दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो, उसे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि मैं वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा।
برادران ملت اسلامیہ 20 کروڑ کی آبادی ہے بھائی، کسی ایک کے ذریعے ضرورت پوری نہیں ہوگی، یہ ایک ٹیم ورک ہے، سب کو مل کر ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری جہاں موقع ملے وہیں سے پورا کرے، اور آپ کو ہر ذمہ دار کا سپورٹ کرنا ہے کیونکہ تعداد بڑی ہے، ضرورت بڑی ہے، اس لیے اس کا ذمہ بھی الگ الگ لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو لینا ہوگا تاکہ ہم اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک کی طرف مت دیکھو، سب کی طرف دیکھو، سب کو مضبوط کرو، کیونکہ کہیں تمہارا بیٹا ہوگا تو کہیں تمہارا بھتیجا ہوگا، کہیں تمہاری بیٹی ہوگی تو کہیں تمہاری بھتیجی ہوگی، کیونکہ دنیا کا ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے، تو اس رشتے کے مطابق کہیں تمہاری اپنی بیٹی ہوگی، کہیں تمہارے بھائی کی بیٹی ہوگی، ذمہ داری تو ہے بھائی، بھتیجی بھی تو بیٹی ہے، صرف بیٹی ہی بیٹی ہوگی، بھتیجی بھی تو بیٹی ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی بھی ضرورت پوری کریں اور اپنے بھائی کی بیٹی کی بھی ضرورت پورا کریں، اپنے بیٹے کی بھی ضرورت کو پورا کریں اور اپنے بھائی کے بیٹے کی بھی ضرورت پورا کریں۔ اور آج ہماری بیٹیوں کی اور ہمارے بیٹوں کی سب سے اہم ضرورت کچھ اور نہیں، علم، علم، علم۔ اثاثہ جھونک دو، کچھ مت بچاؤ، جھونک دو اپنے بچوں پر، اپنی کمائی ہوئی دولت کو خرچ کر دو ان کی تعلیم اور تربیت پر، پھر دیکھنا کیا معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ اور زیادہ نہیں، میں تو 20-25 سال سے تمہارے بیچ میں آ رہا ہوں، فرق دیکھ رہا ہوں نا، مجھے خود فرق نظر آ رہا ہے۔ آج ایک بچی، چھوٹی سی بچی، سوچئے وہ عربی پڑھ رہی، اپنے نبی کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب میں شروع میں آتا تھا تو وحشت ہوتی تھی مجھے، یار کیا ماحول ہے یہاں کا، اللہ رب العزت اس ماحول میں تبدیلی پیدا فرما، اے اللہ ان کو صاحب علم بنا، ایک بے چینی رہتی۔ آج دن میں نواں میں گیا تو قاری صاحب کے مدرسے کی بچیاں، کیا بہترین اس نے خطبہ پڑھا، طبیعت خوش ہو گئی، اس کا تلفظ پرفیکٹ، ایسا لگ رہا تھا کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس علاقے کی بچی ہے، جہاں اردو صحیح طریقے سے نہ بول پاتے ہوں، ایک وقت وہ بھی تھا اور ایک وقت ایسا بھی ہے کہ شاندار عربی بولتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج میں جب قاری جان محمد صاحب کے قاری خان محمد کے مدرسے میں گیا تو وہاں بھی بچیوں کو دیکھا حجاب میں ہے، طبیعت خوش ہو گئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، نظریں نیچی کرنی پڑ جاتی تھی بات ٹائم، لیکن آج ان بچیوں کو حجاب میں دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ یہ تبدیلی آئی ہے، فرق کیا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ بولیے، اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ یہ کیسے یہ ماحول بنا؟ جب مٹھی بھر لوگ متحد ہو گئے، اس پروگرام کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کر لیا کہ نہیں اب ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم یافتہ کریں گے، ابھی تو مٹھی بھر اکٹھا ہوئے ہیں، تب یہ رزلٹ آیا ہے۔ جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس علاقے میں کوئی بھی ان پڑھ نہیں رہے گا، مسلمان کو جاہل میں کہتا نہیں، ان پڑھ نہیں رہے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی بار اعلان کیا کہ میں نے اس علاقے کو ایک چیلنج کے روپ میں لیا ہے، اپنے باپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شیخ اعظم کی، کہ شیخ اعظم نے بہار میں پورنیہ کو چنا، ایک ضلع تھا پورنیہ، تو بہت بڑا ضلع جس کو توڑ کر آج کے دن میں 4 ضلع بنائے گئے، کٹیہار، ارریہ، کشن گنج اور پورنیہ، 4 بنے۔ ان 4 ضلعوں میں جب میں گھوما تو 150 اشرفیہ اظہار العلوم پائے، اور ابھی یہ مکمل نہیں ہے، یہ تو میں گھوما ہوں، اس سے زیادہ ہے۔ تو بحیثیت پیر، بحیثیت مقرر اس پورے علاقے میں وہ جاتے، یہ تو ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد بھاگلپور کمشنری، وہاں سے لے کر آج جھارکھنڈ کے اندر آ گیا ہے علاقہ، پورا صاحب گنج اور یہ تمام علاقے، وہاں بھی گیا تو سب مدرسوں کا جال شیخ اعظم نے بچھایا۔ رزلٹ جب جاتے تھے
تو جب مریدین ہوتے ان سے خواہش ظاہر کرتے یہی تعلیم کی دعوت دیتے تو مریدین بھی بڑے عاشق تھے. تو کہتے حضرت آپ ہمارے گاؤں میں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بھائی یہ گاؤں سینٹر میں ہے 4 گاؤں اس علاقے میں آنے میں آسانی ہوگی. تو وہاں کے زمین کے مالک کہتے حضرت جہاں جہاں تک آپ چل دیجئے یہ میری زمین ہے آج سے مدرسے کی زمین ہوگی. اس انداز میں نہ جانے کتنے مدرسوں میں گیا تو وہاں یہی ہسٹری سننے کو ملی کہ حضرت آئے تھے خواہش ظاہر کی تو وہاں کے زمیندار نے کہا حضرت یہ میری زمین ہے جہاں تک آپ چل دیں وہ زمین آج سے مدرسے کی ہے. اس طرح سے کر کے وہاں مدارس قائم کیا آپ نے اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ آج ہندوستان میں رزلٹ بھی سن لو یہ کوئی ہوا بازی نہیں کر رہا ہوں سچ بیان کر رہا ہوں ہے کسی میں دم تو انکار کر دے پروف کروں گا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں 60 سے 70% مساجد اور مدارس میں اسی علاقے کے علماء حفاظ مفتیان کرام خدمت انجام. سبحان اللہ. جی اس کے بعد آئیے مراد آباد کا مشنری مراد آباد کا